طارق بن زیاد ایک بربر جنرل تھا جس نے اسپین میں مسلمانوں کی فتح کی قیادت کی۔ طارق بن زیاد تاریخ میں ایک ایسا مجاہد ہے جس نے اسپین پر اسلامی فتح کا آغاز کرنے والے مسلمان سپاہیوں کی قیادت کی۔ اس واقعہ نے نہ صرف اسپین کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کیا بلکہ اس کے ملک کی ثقافت، انسانیت اور فن تعمیر پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے۔ اسپین پر اسلامی فتح کا آغاز کرنے والے رہنما طارق بن زیاد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت مراکش، الجزائر، تیونس اور لیبیا کے رہنے والے بربر شمالی افریقہ کے اصل باشندے تھے۔ وہ حال ہی میں 7ویں صدی کے عرب حملوں کے دوران مسلمان ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طارق 7ویں صدی کے آخر میں غالباً موجودہ دور کے الجزائر مراکش میں پیدا ہوا تھا۔ تاہم موجودہ تاریخی دستاویزات کی کمی کی وجہ سے ان کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات ابھی تک نامعلوم ہیں۔ طارق کی طرح بربر پہلے بھی عرب حکمرانی کی مخالفت کر چکے تھے، پھر بھی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مسلم فوجیوں کی یورپ میں پیش قدمی میں اہم کردار ادا کیا۔ طارق کی فوجی قابلیت نے عرب حکمران موسیٰ بن نصیر کی توجہ مبذول کر لی، جو شمالی افریقہ میں اسلام کے پھیلاؤ کی نگرانی کرتے تھے۔ جیسے جیسے طارق بن زیاد نے صفوں میں ترقی کی، اس نے اپنی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور آخر کار وہ موسیٰ بن نصیر کے سب سے قابل اعتماد جرنیلوں میں سے ایک بن کر ابھرا۔ طارق بن زیاد بربروں کے رسوم و رواج اور ثقافت سے متاثر تھے۔ یہ لوگ اپنی سختی اور خود انحصاری سے ممتاز تھے۔ قیادت اور لڑائی کے بارے میں ان کا رویہ ان کے اسلامی عقیدے اور بربر قومیت سے بہت متاثر تھا۔ طارق کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کم عمری میں ہی اسلام قبول کر چکا تھا۔ وہ عرب بربر اتحاد کا ایک مخصوص رکن تھا جس نے جزیرہ نما ابقیرین کو فتح کرنے کی قیادت کی، کیونکہ ان کی دوہری شناخت بطور مسلمان اور بربر تھی۔ طارق کی قابلیت کو دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے اسے شمالی افریقہ کے ایک اہم ساحلی شہر تانگیر کا گورنر نامزد کیا۔ اس وقت سے طارق سیکیورٹی کو برقرار رکھنے اور مقامی فوجی کارروائیوں کی ہدایت کے انچارج تھے۔ اسپین پر مسلمانوں کا حملہ 711 عیسوی میں شروع ہوا جب طارق کو ایک چھوٹی فوج کی کمان کے لیے منتخب کیا گیا، جو بحیرہ روم کو عبور کر کے جزیرہ نما ابرے تک پہنچا۔ اسپین کی فتح اسلامی دنیا اور جزیرہ نما ابرے کے درمیان تعلق متعدد سیاسی، سماجی اور فوجی تبدیلیوں سے متاثر ہوا، جو 711 عیسوی میں اسپین پر مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوا، جس کی سربراہی طارق بن زیاد نے کی۔ اندرونی کشمکش کے علاوہ اس نے ویزگوتھک حکومت کو نقصان پہنچایا۔ ویزگوتھک بادشاہت ویزیگوتھک بادشاہت، جس نے مغرب میں رومن سلطنت کے خاتمے کے بعد سے حکومت کی تھی، 8ویں صدی کے آغاز تک جزیرہ نما ابرے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے ویزگوتھک بادشاہوں کے درمیان اندرونی جھگڑا تھا۔ 710 عیسوی کے لگ بھگ بادشاہ روڈرک ایک بغاوت کے ذریعے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد اقتدار میں آیا، جس نے اس عمل میں بڑی تعداد میں ویزگوتھک اشرافیہ کو ناراض کیا۔ اس اندرونی کشمکش کی وجہ سے سلطنت بیرونی حملوں کے لیے سازگار تھی۔ راڈرک کی حکمرانی ویزگوتھک اشرافیہ کے مختلف طبقوں کے ساتھ غیر مقبول تھی، اور متعدد علاقوں میں اس کی طاقت پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ اس غیر متوقع عمل نے دوسری قوتوں کو حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ شمالی افریقہ کے ساحل پر واقع ایک قلعہ سیویٹا کے گورنر کے طور پر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے حملے کے واقعات میں سب سے اہم کرداروں میں سے ایک تھا۔ اگرچہ تاریخی کہانیوں کی کچھ تفصیلات ابھی تک زیر بحث ہیں، کاؤنٹ جولین نے مبینہ طور پر بادشاہ کے دربار میں اپنی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر کنگ روڈرک سے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ وہ روڈرک کا تختہ الٹنے کے ارادے سے شمالی افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا اور اسپین پر ممکنہ حملے کے لیے اپنی مدد اور ذہانت کی پیشکش کی۔ اموی خلافت اس کے ساتھ ساتھ اموی خلافت، جو فارس سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی مسلم سلطنت پر حکومت کر رہی تھی، اقتدار میں بڑھ رہی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے بربر قبائل کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور انہیں اسلام میں ضم کر لیا تھا۔ شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے بربر مسلم فوج کا ایک اہم حصہ تھے، اور اس دور کے بہترین فوجی حکمت عملیوں میں سے ایک طارق بن زیاد تھے، جو بربر تھے۔ شمالی افریقہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے جزیرہ نما ابرے پر توجہ مرکوز کی۔ ویزگوتھک قلعوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہسپانوی ساحل کے ساتھ مسلمان فوجیوں نے چھوٹے پیمانے پر حملے کیے تھے۔
710 میں طریف بن مالک کی جاسوسی مہم نے ویزگوتھک دفاع کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے بعد موسیٰ نے مزید وسیع اور بہادر حملے کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا۔ طارق بن زیاد کا مشن۔ طارق بن زیاد کو موسیٰ نے 711 میں اسپین پر حملہ آور فوج کی قیادت کرنے کا مشن دیا تھا۔ تقریباً 7000 عربوں اور بربروں کی ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے طارق نے آبنائے جبرالٹر کو عبور کیا اور جزیرہ نما ابریں پر پہنچا۔ طارق بن زیاد کی فوج جس پہاڑ پر اتری آج اسے جبرالٹر اور جبل طارق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حملہ عین اس وقت پر ہوا جب اندرونی کشمکش کی وجہ سے ویزگوتے ایک مربوط مزاحمت کرنے سے قاصر تھے۔ ویزگوتے سلطنت کی اندرونی سیاسی بدامنی اور مسلم فوجوں کی اعلیٰ فوجی طاقت نے اسپین کی فوری فتح کے لیے مثالی حالات پیدا کر دیے۔ اسپین میں ویزگوتھک اقتدار کا خاتمہ طارق کے سپاہیوں نے 711 میں گواڈلیٹ کی لڑائی میں کنگ روڈرک کی فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے ساتھ شروع کیا۔ نتیجے کے طور پر اسپین پر مسلمانوں کا حملہ محض ایک فوجی مہم سے زیادہ نہیں تھا۔ گواڈلیٹ جنگ۔ ویزگوتھک اقتدار کے بادشاہ روڈرک اور مسلم رہنما طارق بن زیاد کی فوجیں، جنہوں نے اموی خلافت کی فوج کی کمان کی، جولائی 711 میں گواڈلیٹ میں ایک اہم جنگ میں مد مقابل ہوئیں۔ اس تنازع نے اسپین پر مسلمانوں کے حملے کے آغاز اور جزیرہ نما ابریں پر ویزگوتھک حکومت کے خاتمے کا اشارہ دیا۔ طارق غالباً 7000 بربر اور عرب مردوں کی فوج کے ساتھ جبرالٹر کے قریب اترنے کے بعد اندرون مک چلا گیا۔ مسلمان حملہ آوروں کو بھگانے کے لیے بادشاہ روڈرک، جس نے حال ہی میں ایک بغاوت میں ویزگوتھک تاج پر قبضہ کر لیا تھا، ایک فوج کھڑی کی۔ اگرچہ روڈرک کی فوج کے سائز کے تخمینے مختلف ہیں، لیکن اس کا امکان 20,000 اور 1,00,000 فوجیوں کے درمیان ہے، جو طارق کی فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ بڑی طاقت ہونے کے باوجود روڈرک کی فوج اندرونی کشمکش سے لڑ رہی تھی، اور بہت سے ویزگوتھک رئیسوں کو ان کی وفاداری پر شک تھا۔ یہ لڑائی موجودہ اسپین کے جنوبی علاقے میں دریائے گواڈلیٹ کے قریب ہوئی۔ طارق کی اچھی تربیت یافتہ اور انتہائی حوصلہ افزا فوج نے کئی دنوں کی لڑائی کے دوران ویزگوتھک فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ روڈرک کے دور حکومت کی مخالفت کرنے والے متعدد ویزگوتھک رئیسوں کا انحراف مسلمانوں کی فتح میں ایک اہم عنصر تھا۔ ان غداریوں کے نتیجے میں روڈرک کو بالآخر شکست ہوئی، جس نے اس کی پوزیشن کو کمزور کیا۔ تنازع کے دوران، شاید میدان جنگ میں فرار ہونے کے دوران، روڈرک خود مارا گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ویزگوتھک مزاحمت تیزی سے ختم ہو گئی، اور چند سالوں میں مسلمانوں نے اسپین کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی شاندار فوجی فتح کو نشان زد کرنے کے علاوہ گواڈلیٹ کی جنگ نے اسپین میں مسلم نوآبادیات کے 800 سال سے زیادہ کا آغاز کیا، جس نے ملک کے سیاسی، سماجی اور مذہبی ماحول کو یکسر بدل دیا۔ طارق بن زیاد کی وفات۔ اندلس کے ابتدائی ایام طارق بن زیاد سے بہت متاثر تھے، جو اسپین پر مسلمانوں کی فتح کی قیادت کرنے والے ماہر فوجی کمانڈر تھے۔ لیکن اس کے آخری سالوں اور موت کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، کیونکہ تاریخی واقعات اس معاملے پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتے ہیں۔ اس کے رہنما موسیٰ بن نصیر کے ساتھ تناؤ نے اسپین کی فتح کے بعد طارق کو لمحہ با لمحہ اپنی حمایت سے محروم کر دیا۔ طارق پر موسیٰ نے اپنے اختیار سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا تھا، اور مسلم علاقے کو بڑھانے کے لیے ان کی مشترکہ کوششوں کے باوجود کچھ کامیابیوں کے لیے ممکنہ طور پر کریڈٹ کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد طارق کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ دھندلا ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کو خلیفہ ولید اول نے اموی خلافت کے دار الحکومت دمشق بلایا تھا۔ کچھ کتابوں کے مطابق طارق نے اپنے آخری سال اپنی فوجی فتوحات کی شان کو چھوڑ کر نسبتاً گمنامی میں گزارے۔ تاہم اس معلومات میں سے کوئی بھی بلا شبہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ دوسرے ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے احتیاط سے برطرف کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی موت کے حالات اور صحیح تاریخ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اسلامی اور یورپی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک طارق بن زیاد کا 711 میں اسپین پر حملہ ہے۔ ایک فوجی رہنما کے طور پر ان کی مہارت کی وجہ سے ویزگوتھک سلطنت کا زوال ہوا، اور گواڈلیٹ کی جنگ میں اس کی فتح کے بعد جزیرہ نما ابریں 800 سال سے زیادہ مسلم تسلط کے تابع رہا۔